अस्सलाम वालेकुम जी। ताज़ा तरीन इत्तला ये है, बल्कि अब जब तक आप तक पहुँचेगी काफ़ी बासी हो गई होगी, कि रूस ने यूक्रेन पे हमला कर दिया। यूक्रेन जो है वो रूस का वो वाला हिस्सा हुआ करता था माजी के अंदर, जिसके पास रशिया की हाई टेक की जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो होती थी। इसलिए आज अगर आप देखें तो जो बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूक्रेन दुनिया को जो एक्सपोर्ट करता है, ये बेसिकली रशिया की टेक्नोलॉजी के वो अड्डे थे या वो कारखाने थे या वो लेबॉर्ट्रीज थी जो इस जोग्राफिकल टेरिटरी के अंदर वाक़या थी। और जब ये इन्होंने इंडिपेंडेंस का ऐलान किया तो उन के अंदर जो था वो हो गया, ठीक है। अब उनके अंदर हो गया, मेरा मतलब है कि उनके अंदर वो रह गई, तो फिर उन लोगों ने, क्योंकि काम करने वाले भी लोकल थे और रशियन भी वापस रूस नहीं गए, उनकी भी जॉब शॉप बिजनेस वहाँ थे, तो वो काम चलता रहा। तो फिर अब देखें ना, पाकिस्तान जो इस वक्त टैंक जो है वो रिबिल्ड कर रहा है, सारे वो यूक्रेन के हैं। पिछले दिनों भी हमने काफ़ी सारे टैंक यूक्रेन से ख़रीदे हैं, सस्ते दामों मिल गए, क्योंकि रशिया छोड़ गया हुआ था, उनके पास रखने की जगह नहीं थी और वो खुद ही पड़े हुए थे और उसको जंग शंग लगी जा रहा था। उन्होंने कहा तोल के बेचो जिन्हें ने वेच देने, ठीक है। फिर हमारा को पहुंच गया होगा, कोई एजेंट झूमता जानता, उसने देखा होगा कि चले गाड़ी अच्छी लग रही है, तो उसने उठवा दिया होंगे हमें। अब हमें उसकी कोई ज़रूरत कोई नहीं थी, लेकिन हमने ख़रीद लिया और कहा कि ये जो नॉर्थ की तरफ जो है ना, ये हम ये वाली ठीक ये रखेंगे, ये आर्मर रखेंगे। नॉर्थ की पहाड़ियों के ऊपर वो टैंक कौन पहुंचाएगा? ये पूछें तो आप गद्दार हो जाते, ठीक है। हाँ, ये नहीं पूछना आपने कि पैन एडियां बड़ियां पहाड़ियां और दूर दराज ने वो ये टैंक चुकने वाला हेलीकॉप्टर भी साढ़े कोई नहीं गा, तो उसे पहुंचाएगा कौन? और टैंक जो होता है तो मूविंग मोर्चा होता है ना, ठीक है, जितनी इसके ऊपर आर्मर लगी होती है वो होते तो तुम जाके तोप भी रख सकते, लेकिन ये पूछना नहीं आपने, आप गद्दार हो जाएंगे। खैर, हम चलते हैं वापस यूक्रेन की तरफ। रूस के सदर ने पिछले दिनों एक डिक्लेरेशन की, और डिक्लेरेशन के अंदर उन्होंने बताया कि जनाब ये दो इलाके जो हैं इनके अंदर रूसियों की अक़लियत है, रूसियों की अक्सरियत है। पर अक्सरियत नहीं कहा, कंसंट्रेशन है, वहाँ पे रूसी पाए जाते हैं। तो रूसी पाए जाते हैं तो हम दोनों को आज़ाद मुल्क तस्लीम करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मोदी कल को उठ के कहे कि जनाब बलूचिस्तान और कलात और गवादर ये 3 इलाके हैं, और ये जो है हमारे अंदाजे के मुताबिक जो है वहाँ पे हिंदुओं की बहुत अक्सरियत है और उनकी जान और माल को ख़तरा है, और हम उनको बचाने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। और गुजर के हम जाएंगे सिंध की तरफ से। ये मतलब ये एग्जैक्टली ये वाला जो इक्वेशन है या ये वाली जो सिचुएशन है, ये वहाँ पे इस वक्त बनी हुई है। इस इलाके में से गुजर के उन्होंने आगे जाना है और गुजरना शुरू हो गए हैं। अच्छा, रूस को हाल ही में एक सबक मिला था। अगर आज़रबाईजान और आर्मेनिया की आप जंग देखें तो उसके अंदर रूस ने हज़ारों टैंक जो थे वो आर्मेनिया के हवाले किए थे, और आर्मेनिया के हवाले किए थे, और जो कसर रह गई थी वो रूस ने ईरान को दी थी, वो टैंक के ज़रा आर्मेनिया को पहुंचा दें। तो पहले इल्ज़ाम लगा कि ईरान जो है वो आर्मेनिया को, जो कि एक क्रिश्चियन मुल्क है, और उसके मुकाबले में जो आज़रबाईजान है वो असना अशरी शिया मुल्क है, ठीक है, बाकायदा उसके आइन में लिखा हुआ है वो असना अशरी शिया मुल्क है। तो ईरान ने अपने असना अशरी भाइयों के खिलाफ रूस का असला जो था वो आर्मीनिया को सप्लाई किया। अब रूस को ये पता नहीं था, और रूस आप देख लीजिए अभी तक ड्रोन टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे है। रूस को ये पता नहीं था कि आज़रबाईजान के हमसाये के अंदर तुर्की वाक़या होता है, और तुर्की जो है वो ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर इस वक्त दुनिया का तीसरा बड़ा प्लेयर बन चुका है, अमेरिका और चीन के बाद। और ये ड्रोन होते हैं, ये होते भी बड़े सस्ते हैं, और अगर कोई डेग डुग पवे तो ज़्यादा कोई दुख भी नहीं होता, क्योंकि इतना महंगा भी नहीं होता, ठीक है। और ये ड्रोन जो है ये अगर आप हाई लेवल के बना लें तो इतनी प्रिसीजन के साथ जाके तो हिट करते हैं ढूंढ के। तो सारा अपने ड्रोन जो थे ना वो तुर्की भाई ने चेक किए आज़रबाईजान के ज़रिए आर्मीनिया के ख़िलाफ़, यानी कि रशिया के ख़िलाफ़। अब वो हज़ार टैंक और 500 टैंक और 400 टैंक और 100 टैंक की जब फॉर्मेशंस आगे बढ़ती थी, उनका एक ड्रोन आता था,
وہ بڑی اونچائی کے اوپر ہوتا تھا، وہ تصویریں لے کے واپس چلا جاتا تھا ساری مانیٹرنگ کر کے، اور اس کے بعد پھر ان کے کاماکازی ڈرون کہتے ہیں، خود کش حملہ آور ڈرون جو ہوتے ہیں وہ آ کے ٹکراتے ہیں اور وہ تباہ کر دیتے ہیں۔ ان کے جناب ڈرون آتے تھے اوپر، اور اوپر آ کے کھڑے ہو کے پرسیشن کے ساتھ ان ٹینکوں کے اوپر بم گراتے تھے، اور ٹینکوں کی انہوں نے ای کی تئی پھیر دی۔ رشین ٹینکس جو دنیا بھر کے اندر بدنام ہونے کی حد تک مشہور ہیں، اس کی انہوں نے ای کی تئی پھیر دی، تباہی کر دی، بربادی کر دی۔ آرمینیا کو آذربائیجان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر جنگ بندی کرنا پڑ گئی، روس کے ساتھ کھڑے ہونے کے باوجود کرنا پڑ گئی۔ آذربائیجانی میڈیا اور رشین میڈیا آخری وقت تک یہ پروپیگنڈا کرتے رہے کہ نہیں سانو ڈرون نال مارتے نہیں پئی، ہمیں ڈرون نے تو نہیں مارا، ہمیں تو وہ جناب F-16 آئے تھے، اور F-16 بھی کس کے؟ ترکی کے، جنہوں نے آ کے بمباری کر کے ہمیں تباہ کیا۔ وہ یہ بات منوانے میں دنیا کو لگے رہے، اور اس کے بعد روس کے اسلحے کی مارکیٹ پٹ گئی۔ اس لیے تو ایسی ٹینک خریدے گئے، کوئی اور خریدن نوں تیار نہیں سی۔ کی دساں میں کی کہہ بیٹھا ٹھیک ہے۔ وہ جناب اب دنیا کی جتنی بھی افواج ہیں وہ کہتے ہیں جناب یہ ٹینک رکھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو ایک ڈرون آئے گا، مطلب 5 ارب کا ایک ٹینک ہے، 2 کروڑ کا ڈرون جو ہے وہ 200 ٹینک تباہ کر کے چلا جائے گا، 100 ٹینک تباہ کر کے چلا جائے گا، تو یہ ٹینک تو لائبلٹی ہو گئی۔ لیکن پائن جڑا ہر فورس نے آرمڈ کور پار لی ہوئی ہے، وہ 500 1000 10,000 ٹینک کھڑے کر لیے ہوئے ہیں، ان کے اندر لاکھوں لوگ امپلائی ہو گئے ہوئے ہیں، اور ان کی ٹریننگیں ہو گئی ہوئی ہیں، ہر سال ان کی ایکسرسائزیں ہونی ہیں۔ میں اسپیسیفکلی نہیں کہہ رہا ہر ملک کے اندر، وہ کہاں جائیں گی؟ لہٰذا ہم اس بات کو مان ہی نہیں رہے کہ یہ جناب ٹینک کا دور لد گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا کیا کریے؟ اس آرمڈ کور کی بنیاد کے اوپر جو 7-8 جرنیل اوپر پروموشن ہو کے پہنچتے ہیں، وہ آپ کو میرا مطلب ہے کہ کہیں کہ نہیں یار یہ آرمڈ ڈویژن جو ہے یہ آرمڈ کور ہو گیا، بھلے بختر بند گاڑیاں ہو گئی، بھلے ٹینک ہو گئے، ختم کرو یار ہے مذاق، ڈرون ٹیکنالوجی کے بعد یہ سب چلتی پھرتی لیم ڈکس ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ جوانوں کو بھی مروائے گی، یہ آپ کو ہیوملیٹ بھی کروائے گی، یہ کہنے کی کسی کی جرت نہیں ہے، اور اندر کے لوگ تو بالکل بھی نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم نے اسی لیے دوسری جنگ عظیم کی توپیں بھی آج تک سنبھال کے اور زیر استعمال رکھی ہوئی ہیں نا، کہ اگر وہ توپیں ختم ہوتی ہیں ان کی جگہ پہ ہم POF سے کوئی نئی توپیں بنا کے دے دیتے ہیں، تو ایک تو ان لوگوں کو سیکھنا پڑے گا نا نئی ٹیکنالوجی، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ جو ہم نے اس کی بنیاد کے اوپر بندے بھرتی کر کے قوم کے سر پہ سوار کیے ہوئے ہیں وہ کسی جانے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں تو خیر یہ جو ہے جی، اس کے بعد روس نے اپنی فوجیں چلا دی۔ یہ جو سبق ملا تھا آرمینیا اور آذربائیجان کی جنگ کے نتیجے میں، اس میں اس دفعہ روس نے اپنی آرمڈ کور کو ذرا پیچھے رکھا، توپ خانہ آرٹلری بڑھا رہا ہے آگے، آرمڈ کور ذرا پیچھے میں جائے گی، لیکن اس سے پہلے اس نے کہا کہ جی ہم عراق جنگ کا ماڈل جو ہے وہ فالو کرتے ہیں۔ عراق جنگ میں کیا ہوا تھا کہ انہوں نے پہلے جہازوں سے بمباری کی تھی، اور جہازوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے راکٹس برسائے تھے اور بے شمار برسائے تھے، اور تباہی پھیر دی تھی، سینکڑوں ہزاروں راکٹس جو ہے وہ برسائے تھے۔ پھر سارٹیز کی مطلب جہاز جا کے کئی دفعہ جہاز جو تھے وہ کچھ کہتے ہیں 56,000 یا 56 لاکھ کو اتنا کا فگر دیتے ہیں، وہ اتنی دفعہ فلائٹیں ہوئی تھیں اسلحہ کرنے کے لیے، اور جب یہ سارا کچھ انہوں نے زمین کے اوپر برابر کر دیا تھا تو اس کے بعد پھر یہ کام ہوا تھا۔ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، جب تجربہ امریکہ نے کیا تھا اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا، اپنا CNN وہ ساتھ لے کے جایا کرتا تھا، کرسٹینا امنپور، ٹھیک ہے، وہ لے کے ساتھ جایا کرتا تھا، اور وہاں پہ جا کے وہ پھر ڈرامے ہویا کرتے تھے کہ یہ دیکھیں جناب، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ انہوں نے اس دفعہ نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ جی پہلے وہ والا تجربہ انہوں نے ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور حسب سابق اور حسب روایت وہ امریکہ کا 7واں بیڑی بیڑا کہ 4تھا بیڑی بیڑا، ہاں وہ مشرقی پاکستان کو بچانے کے لیے جو چلا تھا، جو کبھی نہیں پہنچا، ٹھیک ہے نا، جب وہ چلا تھا نا، ہاں ویسے ہی امریکہ کے صدر نے ایک سخت قسم کا بیان روس کے خلاف دے دیا ہے، اور اقتصادی پابندیاں لگا دی ہیں۔ اقتصادی پابندیوں کا فائدہ روس کو کم اور امریکہ کو زیادہ ہوتا ہے،
اس لیے وہ سب سے پہلے اقتصادی پابندیاں لگاتا ہے. تو اقتصادی پابندیاں انہوں نے مزید سخت کر دی. یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ. میری خواہش ہے کہ اور خواہش کی بنیاد بتاؤں کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت جو یوکرین ہے وہ اور یہ جو اللہ آپ کا بھلا کرے ترکی ہے، وہ آپس میں مل کے کسی طیارے کے انجن کے اوپر کام کر رہے ہیں. ان کا آپ کا ٹیکنالوجی کا بڑا ایکسچینج ہے. ابھی پچھلے دنوں ہی ترکی نے ڈرون جو ہیں وہ حوالے کیے ہیں آذربائیجان کے ٹرائل بنیادوں کے اوپر. تو ظاہر ہے اگر آذربائیجان کہہ رہا ہوں یوکرین کو، آذربائیجان کو راتوں رات ڈرون پہنچائے جا سکتے ہیں اور ترکی کے ماہرین وہاں پہ بیٹھ کے ان کو اسمبل کر کے تو ان کو کہہ سکتے ہیں کہ لو جی پائیو، ٹھیک ہے. تو یہ تو بڑی دیر سے ہو رہا تھا نا. ہاں چلیں، وہ بہرحال آخر میں جاتے ہوئے ایک بندے نے ایک آج خوبصورت ٹویٹ کیا، ہمیں نعیم طاہر شیخ صاحب نے بھیجا. شیخ صاحب جو ہیں وہ اس عمر کے اندر یہ کام کرتے ہیں کہ مختلف پوسٹیں اکٹھی کر کے نا تو اپنے انہوں نے گروپ بنائے ہوئے ان کو بھیجتے رہتے ہیں. تو اس کے اندر وہ بڑا پڑھ کے مزہ آیا کہ روس اور یوکرین بڑی دیر کے ساتھ آپس میں گالم گلوچ کا تبادلہ کر رہے تھے. پھر ہمارے مہاتما نے جا کے سمجھایا، پھر جا کے کہیں جنگ شروع ہوئی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.